بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 11 ہماری پڑھائی کے حساب سے، اور کتاب میں اس کا نمبر ہے 19۔ نام ہے دنیا اسلام۔ یہ ایک نظم ہے جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ آج کے حاصلات تعلم دو ہیں: نظم سے متعلق سوالات حل کر سکیں، قافیہ اور ردیف کی تعریف جان سکیں۔ مشق کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ اس میں الف ہے، مسلمانوں میں اتحاد کیوں ضروری ہے؟ تو جواب یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت قوم مسلمان بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفریقے میں نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم متحد نہ ہوئے تو دشمن ہم پر غالب آ جائے گا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی بقا اور اسلام کے غلبے کے لیے اتحاد بہت ضروری ہے۔ بے ہے، امتیاز رنگ و خوں سے کیا مراد ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ امتیاز رنگ و خوں سے مراد اپنی رنگت اور نسل کی وجہ سے ایک قوم کا خود کو دوسری قوم سے برتر سمجھنا۔ آج کل مسلمان جس طرح مختلف قوموں، قبیلوں، خاندانوں اور زبانوں کی بنیاد پر تقسیم ہو چکے ہیں، اسلام اس سوچ کی نفی کرتا ہے۔ اس فرق کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کی روح سے کسی گورے کو کالے پر اور کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ سوال جیم کیا ہے جی؟ علامہ اقبال کے ان اشعار میں مسلم ملت کے لیے کیا پیغام ہے؟ جواب یہ کہ علامہ اقبال کے ان اشعار میں مسلم ملت کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر مسلمان موجودہ برے حالات سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دوبارہ وہی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک قوم اور ایک ملت بننا ہوگا، اور ہر قسم کی تفریق کو ختم کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر ہم خاک رہگذر بن کر رہ جائیں گے۔ سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی بتائیے۔ تو بھائی جواب یہ ہے کہ نظم کے مشکل الفاظ ان کے معنی لیکچر نمبر 1 میں گزر چکے ہیں، وہاں ہم مشکل الفاظ ان کے معنی بتا چکے ہیں، جس میں سوال نمبر 2 میں ذکر کیے گئے الفاظ و تراکیب بھی موجود ہیں، ان کے معنی بھی وہاں آ چکے ہیں۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ درج ذیل اشعار کی وضاحت کیجیے۔ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ ان اشعار کی تشریح لیکچر نمبر 3 اور 4 میں آ چکی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل بیانات میں سے درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف ہے، ملی اتحاد کے لیے تعصب نقصان دہ ہے۔ بالکل نقصان دہ ہے، صحیح ہے بات۔ بے ہے، قومی ترقی کے لیے اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں، غلط ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ جیم ہے، نظم کے ان اشعار میں قوافی ہیں مگر ردیف نہیں ہے، تو یہ صحیح بات ہے، قوافی ہیں، ردیف نہیں ہے۔ دال ہے، گاز سونے کے ٹکڑے جوڑ دیتا ہے، غلط ہے، توڑ دیتا ہے۔ ہے ملت بیضا کے ربط و ضبط میں مشرق کی نجات ہے، جی بالکل درست ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اپنی کتاب کی دوسری نظموں یا غزلوں کے 5 اشعار لکھ کر ردیف اور قافیے کی نشاندہی کیجیے۔ اس کے جواب کی طرف جانے سے پہلے قافیہ اور ردیف کی تعریف پڑھنا ضروری ہے۔ تو دیکھیے تعریف کیا ہے۔ قافیے کی تعریف یہ ہے کہ وہ حروف و حرکات جو اشعار کے آخر میں آئیں قافیہ کہلاتے ہیں۔ مثال دیکھ لیجئے، جیسے فقیرا نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اب جو یہاں پر الفاظ آئے ہیں صدا اور دعا، یہ آپس میں کیا ہیں؟ ہم قافیہ ہیں۔ یہ وہ حروف و حرکات ہیں جو اشعار کے آخر میں آئے ہیں، ردیف بس اس کے بعد آیا ہے، ورنہ یہ آخر ہی میں ہے، ردیف نہ ہوتا تو ہوتی تو ردیف مؤنث ہے۔ ردیف کی تعریف یہ کہ وہ لفظ یا الفاظ جو قافیے کے بعد بار بار دہرائے جاتے ہیں ردیف کہلاتے ہیں، الفاظ ردیف کہلاتے ہیں، ردیف مؤنث ہوتا ہے، ردیف ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی اسی شعر سے مثال دیکھیے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اب اس میں کر چلے یہ ردیف ہے، صدا اور دعا قافیہ، اور کر چلے ردیف ہے۔
تو یہ ہے قافیہ اور ردیف کی تعریف۔ اب ہم سوال نمبر 5 کے حل کی طرف جائیں گے۔ دیکھیے جی، پہلا شعر جو ہم نے لیا ہے وہ ہے فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس میں صدا اور دعا قافیہ ہے اور کر چلے ردیف ہے۔ شعر نمبر 2 جو ہم نے لیا ہے وہ یہ ہے دہن پر ہیں ان کے گما کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ اب اس میں گما اور درمیاں قافیہ ہے اور کیسے کیسے ردیف ہے۔ شعر نمبر 3 ہے خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں قافیہ ہے محشر اور پیمبر اور ردیف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعر نمبر 4 ہے خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے۔ اس شعر میں قافیہ کیا ہے گھر اور زر اور ردیف کیا ہے سے۔ شعر نمبر 5 ہے وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے۔ قافیہ ہے کام اور کلام، ردیف ہے چلتا ہے۔ شعر دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں، کچھ غلطی ہو گئی۔ وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے۔ سوال نمبر 6 کی طرف آتے ہیں۔ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ ایم سی کیوز ہیں، کثیر الانتخابی سوالات جنہیں کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو الف ہے اس نظم میں نیل سے مراد ہے۔ 4 آپشنز ہیں ندی، نیلا رنگ، دریا، جھیل۔ کیا درست ہے جی؟ جی بالکل، اس سے مراد دریا ہے۔ بے نظم دنیا اسلام سے سبق ملتا ہے، نفاق کا، اتحاد کا، خوش اخلاقی کا، جنگ کا۔ تو یقیناً اس سے مراد اتحاد کا، دوسرا آپشن درست ہے۔ جی میں اس نظم میں داستان سنانے کا ذکر ہے، ایران و توران کی، ترک و عرب کی، مشرق و مغرب کی، شمال و جنوب کی۔ تو دوسرا آپشن ٹھیک ہے، ترک و عرب کی۔ دال ہے کاشغر شہر ہے، عربستان کا، افغانستان کا، ترکستان کا، چین کا۔ تو چوتھا آپشن ٹھیک ہے، چین کا۔ جو امتیاز رنگ و خوں کرے گا وہ باقی رہے گا، خوش رہے گا، مٹ جائے گا، ترقی کرے گا۔ تیسرا آپشن ٹھیک ہے، وہ مٹ جائے گا کیونکہ وہ تعصب سے کام لے رہا ہے۔ گھر کا کام کیا ہے جی آج؟ تفویض کار۔ سوال و جواب یاد کیجئے، قافیہ اور ردیف کی تعریف یاد کیجئے۔ اس لیے قافیہ اور ردیف کی تعریف یاد کرنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ ایک سوال امتحانات میں پرچے میں الگ سے آتا ہے اس طرح کی تعریفات کے حوالے سے، جس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ فلاں اور فلاں کی تعریف مثالوں کے ساتھ ذکر کیجئے۔ لہٰذا قافیہ ردیف کی تعریف بھی یاد ضرور کر لیجئے۔ آج یہیں ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔